إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ محترم حاضرین، انبیاء کرام کی آمد کا مقصد نفوس انسانی کا تزکیہ ہے۔ ان کی آمد اسی لیے ہوئی کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں، ان کو اچھی صفات سے آراستہ کریں، اللہ سے ان کو قریب کریں۔ یہ تزکیہ نفس، یہی ان کی بعثت کا مقصد ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ ان کی تمام کوششوں کا مرکز اور محور تزکیہ نفس ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے جب وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ تو اس وقت جو دعائیں کی ہیں انہوں نے، اس میں ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے
ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان آیات میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ۔ اور غور سے جب دیکھا جائے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ تزکیہ نتیجہ ہے، تزکیہ نفس یہ مقصد ہے، یہ ثمرہ ہے، اور اس کے وسائل 3 چیزیں ہیں: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ ان چیزوں کے ذریعے سے انسانی نفوس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ رسول کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، احکام الہی سے واقف کراتا ہے، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی احکام شریعت کے جو اسرار اور رموز ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ان سے واقف کراتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے، انسانی نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت میں تزکیہ کا ذکر آخر میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہاں تزکیہ کو آخر میں ذکر کیا ہے کیونکہ نتیجہ ہے تزکیہ۔ سورہ جمعہ میں اس کا ذکر پہلے آ گیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جو چیز مقصد ہے وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ شروع میں بھی پیش نظر رہنی چاہیے اور آخر میں بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ تو مقصد اور نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے، اور اس کے وسائل یہ سب چیزیں ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مفہوم کیا ہے؟ لغوی لحاظ سے تزکیہ کے اندر 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو ہے پاک اور صاف کرنا، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما دینا، پروان چڑھانا، افزائش۔ اور اصطلاحی لحاظ سے بھی یہی چیز ہے تزکیہ، کہ برے افکار اور خیالات اور فاسد نظریات اور عقائد کو دل و دماغ سے صاف کر دیا جائے، صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اور صحیح یقین دل نشی کر دیا جائے، اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، اور عبادات کے ذریعے، اطاعت کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے انسانوں کو ان کے معراج تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اس کی فطرت میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، اس کی فطرت کے اندر سلامتی ہے، وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی فطری صلاحیتوں کو وہ دباتا ہے۔ اس کے اندر جو فطرت ہے، اس کے اندر جو اصل تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، وہ نیک کام کرے، وہ انسانوں کی خدمت کرے، وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، یہ فطری چیز ہے۔ یہ چیز اگر ہوگی تو انسان کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا ہوگا، وہ آگے بڑھے گا،
اور اگر اس کے بالمقابل اس کے عقائد غلط ہوں گے، اس کے نظریات غلط ہوں گے، اس کے اعمال غلط ہوں گے، اس کے اخلاق غلط ہوں گے تو اس کی فطرت دب جائے گی۔ جانور اور انسان کے درمیان فرق کرنے والی چیز اس کے اندر جو عقل اور شعور ہے، یہ عقل انسان کی بہت بڑی خوبی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ نیکی اور بدی میں تمیز کرتا ہے، خیر اور شر کے درمیان فرق کرتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ شاہد ہے نفس انسانی، اور جس طرح سے اللہ نے اس کو بنایا اور اس کے اندر تمیز پیدا کی نیکی اور بدی کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس شعور کو رکھا ہے، اس صلاحیت کو رکھا ہے۔ اچھا کام کرتا ہے انسان خوش ہوتا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، برا کام کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کو دباتا ہے، نفس کے خواہشات کے الگ رنگ برائیاں کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو آگے بڑھایا، اس کی نشو و نما کی، اس کی جو پیاس ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کی تکمیل کا اس نے سامان کیا۔ وقد خواب من دساہا، ناکام ہے وہ جو نفس انسانی کے تقاضوں کو دباتا ہے، اس کی فطری صلاحیتوں کو دباتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو، ہمارا ایمان بھی صحیح ہو، ہمارا عمل بھی صحیح ہو، اللہ کی معرفت ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو، ایمانیات کے لحاظ سے ہم پختہ ہو، عقائد اور نظریات میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو صاف کیا جائے۔ رسول یہی کام کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، بنیاد عقیدہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے مکی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ عقائد کی تعلیمات پر مشتمل ہیں، توحید، آخرت، رسالت، یہ بنیادی عقائد ہیں، اسی پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے۔ 13 سال تک مسلسل جو آیتیں نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، ان میں احکام نہیں تھے، ان میں ایمان اور عقیدہ تھا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان صفات کے تقاضے، باس بعد الموت کا ذکر، آخرت کا ذکر، جنت اور دوزخ کے مناظر، رسالت اور اس کی ضرورت، گزشتہ اقوام کی تاریخ، یہ بنیاد ہے۔ جیسے ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے بنیاد پر، جب بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت کمزور ہوگی۔ تو ایسے دین کی جو بنیاد ہے وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقیدے کو مضبوط کیا، ان کی ایمانیات کو مستحکم کیا، اللہ کی آیتیں پڑھ کے ان کو سنائیں۔ قرآن کے ذریعے سے تزکیہ ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان اور عقیدے کا تزکیہ، اس کی مضبوطی، اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر ایمان اور عقیدہ کی تعلیم تھی، اور جب عقیدہ مضبوط ہو گیا تو احکام نازل ہوئے، جب احکام نازل ہوئے تو فوراً لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے کہ زمین ہموار تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کوئی کسان ہو، اگر اسے کوئی فصل اگانی ہو تو پہلے وہ کام کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کھیت سے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کرتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اس کی جوتائی کرتا ہے، زمین کو تیار کرتا ہے،
وہاں کھاد پانی دیتا ہے، اور زمین جب تیار ہو جاتی ہے تب اس میں بیج ڈالتا ہے، اور جب بیج ڈالتا ہے تو وہ برگ و بہار لاتا ہے، اور ایک لہلہاتی ہوئی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہی حال انسانی نفوس کا۔ پہلے ان کے اندر جو غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، شرکیہ چیزیں ہیں، کفر ہے، ان سب چیزوں کو صاف کرنا ہے، وہاں ایمان کو مضبوط کرنا ہے، وہاں عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اور جب وہ مضبوط ہو جائے تو پھر اعمال صالحہ کی بہار آ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں عمل سے پہلے، عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے، ایمان پر ہی عمل صالح کی فصل تیار ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ سب سے پہلے قرآن کی وہ آیتیں، صورتیں نازل ہوئی جس میں عقیدے کا ذکر ہے، جس میں ایمان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد احکام نازل ہوئے، فوراً لوگوں نے قبول کر لیا۔ آپ دیکھیے شراب کی لت جاہلی سماج میں تھی، وہ لوگ شراب کے رسیہ تھے، لیکن جب اسلام آیا اور اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہوا، اور قرآن نے ان کے اندر ایمانیات کو مضبوط کر دیا، اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان ہو گیا ان کا مضبوط، تو اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور اعلان ہو گیا مدینے میں کہ شراب کی حرمت ہو گئی ہے، تو شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاتھ میں جام تھا اور اس کے کان میں یہ آواز آ گئی کہ شراب حرام ہے تو اس نے پھینک دیا۔ یہ عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ اور رسول کی طرف سے جو بات آ گئی اس کے سامنے اپنے سر کو وہ جھکا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے ان کو اختیار ہو، چاہے مانے یا نہ مانے۔ یہ تو ایمان کے منافی بات ہے۔ ایمان کا مطلب ہے سر جھکا دینا، ایمان کا مطلب ہے تسلیم و رضا، ایمان کا مطلب ہے سر افگندگی، اطاعت، جو اللہ رسول کا حکم ہے اسے ماننا ہے۔ تو یہ تزکیہ کا جو عمل ہے یہی انبیاء کا مقصود ہے، اور یہ بڑا ہماگیر عمل ہے۔ اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے، اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، ایمانیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے، اخلاق سے بھی ہے، تعلقات سے بھی ہے، پوری زندگی سے ہے۔ اور اللہ کے رسول یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرتے ہیں، غلط افکار اور خیالات سے ان کے دل اور دماغ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اللہ کی صحیح معرفت کے ذریعے سے ہی انسانوں کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے، انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، وہ اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، آگے کیا منزل ہے جس کی طرف اسے جانا ہے، یہ معلوم ہو جائے انسان کو، وہ اپنے مقصد زندگی کو جان جائے۔ انبیاء نے یہی کام کیا۔ اللہ کی معرفت کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ انسان کو عقل کے ذریعے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ وحی الہی وہ ذریعہ ہے جو بالکل قابل اعتماد ہے، جہاں کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی صحیح معرفت اور تزکیہ نفس کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن مجید، وہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اسی سے اللہ سے ہمارا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ
اور بہت سعادت مند ہیں وہ نوجوان جن کو یہ موقع ملے کہ وہ اللہ کی کتاب میں گہری بصیرت حاصل کریں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملے، اللہ کے رسول کی سنت کا علم حاصل کرنے کا موقع ملے، دینی علوم سے وہ سرشار ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، لوگ اپنے ظرف کے لحاظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا جو دربار ہے وہ تو سب کے لیے کھلا ہوا، سب کو سکھا رہا ہوں، فائدہ لوگ اپنے عزم، اپنی ہمت، اپنی طلب، اپنے شوق کے لحاظ سے اٹھائیں۔ تو تفقہ فی الدین یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تفقہ فی الدین کیا ہے؟ دین کی بصیرت، دین کا گہرا علم، اللہ کی کتاب سے گہرا تعلق قائم ہو جائے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھنے کا موقع ملے، آپ کی سنت سے آشنائی ہو جائے، کتاب اور سنت میں بصیرت پیدا ہو جائے، یہ تفقہ فی الدین ہے، یہ تفقہ فی الدین ہے۔ احکام بھی معلوم ہو، ان کی حکمتیں بھی معلوم ہو، ان کی مصلحتیں بھی معلوم ہو، اور جن لوگوں کو یہ سعادت ملے، یہ موقع ملے، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا انتخاب ہوا ہے اس کام کے لیے۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے جو کام کیا، جو مشن لے کر کے دنیا میں آئے، اس کو آگے بڑھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ کتاب و سنت کی بصیرت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے جس کا انتخاب ہو جائے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ تم میں وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے کہیں سے بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ افضل ترین لوگ ہیں، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور سب سے افضل کام ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوں، اس کام کو، اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں جو انبیائی مشن ہے۔ اور انبیائی مشن کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ آپ اپنے نفوس کا تزکیہ کریں، اپنے معاشرے کا تزکیہ کریں، اہل ایمان کو ان کے ایمان کا صحیح مظہر بنانے کی کوشش کریں، اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے اخلاق، اپنے افکار، اپنے نظریات کے لحاظ سے مسلمان اسلام کے ترجمان۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے، اور دعوت دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور ان کے اخلاق کو اسلامی تعلیمات کا آئینہ دار بنایا جائے، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کا اخلاق وہ قرآن کی روشنی میں ہو، وہ اسلام کی روشنی میں ہو۔ بہت بڑا کام ہوگا دعوت کا اگر ہمارے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں۔ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان ہے خیانت نہیں کر سکتا، امانت مسلمان کے پاس رکھو، یہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ اپنی زبان کا پکا اور سچا ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کی ضرورت ہے، اور یہ کام کون لوگ کریں گے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کی اصلاح کریں۔ اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونے کا معاشرہ قائم کیا مدینے میں، جہاں آ کر کے اسلام کو لوگ چلتا پھرتا دیکھتے تھے، اسی طرح سے ہم اپنے سماج کو بنانے کی کوشش کریں۔
یہ بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو علماء امت کو اس امت کے اندر انجام دینی ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جن کا انتخاب اس کام کے لیے ہوا۔ اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے، جو مواقع ہیں ان کو صحیح طور سے استعمال کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ علمی لحاظ سے پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے برتری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کام کو صحیح طور سے انجام دیا جا سکے جس کام کے لیے آپ کا انتخاب ہوا ہے، اور امت کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں کہ آپ وراثت نبوت کا حق ادا کریں گے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنی صلاحیتوں سے اسلام کی روشنی کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے، جو مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے ان کو صحیح طور سے استعمال کرنے کی توفیق دے، اپنا بھی تزکیہ کرنے کی توفیق دے، اور سماج کے اندر اصلاح کا کام کرنے کی توفیق دے، دعوت کا کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔